الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد باصلاحیت آدمی، باوقار آدمی، پڑھا لکھا آدمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں سے مضبوط ذہنی اور فکری بنیادیں رکھنے والا آدمی بھی بعض اوقات زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی خوش فہمیوں میں گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح بڑے لوگوں کے بیٹے، ان کے مزاج کے اندر بھی خوش فہمیاں اس قدر زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی میں کوئی کارنامہ نہیں کر پاتے۔ یہ جو خوش فہمیاں ہوتی ہیں نا انسان کی، یہ اس کے لیے بہت بڑی روحانی بیماری بن جاتی ہیں، ایک بہت بڑا روگ بن جاتی ہیں۔ خود بخود کچھ لوگ اپنے لیے کچھ چیزوں کا تعین کر لیتے ہیں، کچھ معاملات طے کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز میرے پاس الحمدللہ موجود ہے، اور خوش فہمی ایک بہت بڑا حجاب بن کر آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ اور جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس دور میں تو ڈھیروں لوگ ہیں جو خوش فہمیوں کا شکار ہیں۔ اور ہمارے دینی، مذہبی، روحانی ماحول کے اندر تو آپ دیکھیں اس قدر زیادہ خوش فہمیاں، میں فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہوں، میری فلاں جگہ نسبت ہے، میں فلاں تعلق رکھتا ہوں فلاں کے ساتھ۔ بھئی اچھے گمان رکھنا برا نہیں، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت تو یہ بڑی چیز ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں جن کی نسبت پر آپ اتنی خوش فہمی کا اظہار کر رہے ہیں ان کا مزاج کیا تھا۔ وہ کبھی کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جد و جہد کریں، اعمال صالحہ جمع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کریں، صبح و شام اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور رب کی رحمت متوجہ ہو اور ان کے لیے اللہ تعالی جنت کا فیصلہ فرمائے۔ لیکن ڈھیر ساری خوش فہمیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اہل یہود کا طریقہ بتایا ہے کہ وہ بہت خوش فہمیوں کا شکار تھے۔ کہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں معاذ اللہ۔ کہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے نا قیامت کا، ہے ہی فقط اہل یہود کے لیے۔ کن ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام آپ ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے، دوسروں کو چھوڑ کر صرف تم ہی جاؤ گے جنت میں، تو پھر موت کی تمنا تو کرو۔ مرنے کے بعد ہی جانا ہے نا تمہیں جنت میں، تو تمنا تو کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، تمنا نہیں کریں گے۔ کہ روز دعویٰ کرنا، آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے ان کا دعویٰ ہے اوہو الحمدللہ بڑی نسبت ہے، بڑی ثنا خوانی کی ہے، بڑا کام کیا ہے، فلاں کام بڑا کیا ہے، لیکن محلات بھی بناتے جا رہے ہیں، تعمیرات بھی ہوتی جا رہی ہیں، بنگلے بھی تیار ہو رہے ہیں۔ بھئی اگر آخرت کا گھر آپ کے لیے بقول آپ کے، تو پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا تو بتاتا ہے کہ آپ تو مرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، آپ کا تو ذہن ہی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، آپ تو دنیا داری اس طرح جمع کر رہے ہیں اس طرح ہمیشہ یہی رہنا ہے، جانا ہی نہیں۔ خوش فہمیوں سے باہر آیا جائے اور خوش فہمیوں کے خواب سے آنکھیں کھول لی جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اہل یہود ہی کے لیے، انہوں نے کہا پہلے تو وہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، پھر کہنے لگے اگر کبھی دوزخ میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے،
اور ان میں سے بھی بعض لوگ کہتے تھے وہ چند دن جو ہم نے بچڑے کی پوجا کیا وہ اتنے ایک دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد تو پھر جنت بھائی ہماری ہے۔ تو رب فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، انہوں نے کہا ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی بلکہ گنتی کے چند دن، بس گنتی کے تھوڑے سے دن دوزخ میں جائیں گے۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، آپ ان سے فرمائیے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لیا ہے؟ اگر تو تم نے کوئی وعدہ لیا ہے اللہ سے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں، بلا وجہ کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو۔ خوش فہمیوں میں کبھی مبتلا نہ ہو، زندگی حقیقت پسندانہ گزاریں، من آنم کے من دانم، چومتے رہیں لوگ آپ کے ہاتھ، لگتے رہے آپ کے نعرے، چھپتے رہیں آپ کے اشتہار، ہوتی رہے آپ کی تعریفیں، نہ آپ کبھی کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ من نانم کے من دانم، آپ جو ہیں اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے سجدوں میں کمی نہ آنے پائے، آپ کے استغفار میں کمی نہ آنے پائے، آپ اپنے رب کو راضی کرنے میں کبھی کسی سستی کا اظہار نہ کریں۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ساری رات سجدے اور قیام میں گزارنے کے بعد صبح کہتے ہیں مالک ہم سے اپنا عذاب دور رکھیو، بے شک تیرا عذاب بڑا سخت ہے، ہمیں سزا نہ دیجیو۔ اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے۔ خوش فہمی میں مبتلا نہیں۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، پے کرے صدق و صفا، پے کرے شرم و حیا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، کئی بار میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ پر حضرت عثمان غنی جب کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی۔ غلام عرض کرتا حضور کئی دفعے جنت کے بشارت پانے کے باوجود آپ کا یہ حال ہے؟ تو فرماتے تمہاری بات درست ہے، میرا یقین بھی کامل ہے کہ مجھے میرے رسول پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، پر جس محبوب نے وہ بشارت دی انہی نے فرمایا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں سے، قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہاں بھی ہو جائے گا، جو یہاں ناکام ہو گیا وہاں بھی ناکام ہو، لہذا ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے، خوف آتا ہے۔ یہ ہے خوش فہمیوں سے نکل جانا، حقیقت پسندانہ زندگی گزار۔ یہ روگ ہے بہت بڑا، بڑے سارے لوگ ہیں بڑا کچھ بن گئے، میں ٹیچر ہوں، میں بزرگ ہوں، میں قاری صاحب ہوں، میں علامہ صاحب ہوں، میں پیر صاحب ہوں، میں استاد صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، بن گئے بس ٹھیک ہے بن گئے۔ یہ خوش فہمی ہے، اس سے آگے بھی تو دیکھے نا۔ اور پھر اگر تیرے پاس کوئی نیکی ہے تو تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہے کہ نہیں؟ جو رب کے بندے تھے وہ تو قبولیت کے لیے ترستے رہے، ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے کہ کریم تو قبول فرما لے۔ تو خوش فہمیوں کے جنگل سے باہر آئیں، حقیقت پسندانہ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت پسند بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔